چاہیے دیندار افراد کو. تو یہاں مراد ویسا گہرا دوستی اور تعلق کا بیان ہے. یہاں عام دوستی رواداری مراد نہیں ہے. تو جو ایسی دوستیاں لگائے ان سے وہ پھر انہی میں سے جیسے ہمارے حکمرانوں نے لگا رکھی ہیں, ہمارے لوگوں نے بھی لگا رکھی ہیں. تو پھر اگر ان پہ اتنا بھروسہ ہے کہ مال بھی اپنا ان کے پاس جمع کراتے ہو تو پھر انہی کے پاس ہو نا, پھر انہی کے پاس رہو, انہی کے پاس جاؤ. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یہدی, ہدایت نہیں دیتا, القوم الظالمین, ظالموں کو. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم کون ہے یہاں پر؟ وہ مسلمان جو مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنا ولی اور سرپرست غیر مسلموں کو بناتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے سارے رابطے رکھتے ہیں. آپ یہی دیکھ لیں کہ جتنی ہماری یہاں سے رقم جاتی ہے وہ ساری سوئس بینکوں میں جاتی ہے. کسی اسلامی ملک میں کبھی کسی نے نہیں رکھوائی. تو ترقی کون کر رہے ہیں؟ وہی کر رہے ہیں. بالکل ساری وہی کر رہے ہیں ترقی. اور پیسہ کس کا ہے؟ ہمارا, سب مسلمان ملکوں کا. تو پھر اللہ کرتے ہیں کہ تم لوگ یہ ظلم کرتے ہو کہ مسلمانوں کے حقوق غیر مسلموں کو. میں ایک موٹی سی مثال دے رہی ہوں, باتیں تو بے شمار ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے پاکستان میں رہ کر پڑھتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, جاب کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کسی بھی مغربی ملک میں, ساری زندگی وہاں جاب کرتا رہتا ہے, وہاں اپنی خدمات دیتا ہے, بڈھا ہو جاتا ہے, ریٹائرڈ ہو جاتا ہے, تو پاکستان آ جاتا ہے مرنے کے لیے. غداری نہیں ہے اپنے لوگوں کے ساتھ؟ کتنی کمی ہے ہمارے پاس ڈاکٹرز کی, انجینئرس کی, اچھے ٹیچرز کی, کتنی کمی ہے. ٹھیک ہے کچھ مسائل ہیں, وہاں تھوڑے پیسے زیادہ مل جاتے ہیں, لیکن پیسہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا. کوئی قومی فریضہ بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھے وقت میں ساتھ اور برے وقت میں چھوڑ کر بھاگ گئے, یہ تو چوہوں کا طریقہ. وہ کہتے ہیں جہاز ڈوبتا تو سب سے پہلے چوہے بھاگتے. یہی باتیں, یہ ظلم ہے, یہ حق تلفی ہے. اسی لیے اللہ رب کریم فرما دے کہ ظالموں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا. کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو اپنا کرتا دھرتا بنا لیں اور انہیں اپنا سب کچھ مان لیں, تو پھر اللہ انہیں راہ راستہ ہی دکھائے گا. فاترا, تم دیکھو گے, الذین, ان لوگوں کو, فی قلوبہم, جن کے دلوں میں مرض, مرض ہے. فی قلوبہم مرض, یاد آیا جی, اسی سے کنیکٹ کیجئے. کیا ہے دلوں میں مرض؟ منافقت. یساریون, وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, فیہم, ان میں, یقولون, کہتے ہیں, نخشا, ہم ڈرتے ہیں, آن کے, تصیبنا, پہنچے گی ہم کو, دائرۃ, مصیبت, گردش. گردش کس کو کہتے ہیں؟ گردش زمانہ کی ٹرم سنی ہے اردو میں آپ نے اصطلاح؟ کیا ہوتا ہے؟ وقت کے ساتھ آنے والی مصیبت. تو جیسے اردو میں گردش مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ گردش کی زد میں ہے, اسی طرح عربی میں دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے, وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں کافروں کے مابین, اور جب پوچھا جائے تو جواب میں کہتے ہیں ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی برا وقت نہ آن پڑے. یعنی جو منافق ہیں مسلمانوں میں سے, وہ کافروں کے ساتھ بہت رابطے رکھتے ہیں, ان کو راضی رکھنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ بڑے دوستانے یارانے لگا رکھے. اور اگر کوئی مسلمان دوست پاس بیٹھ کر سمجھائے کہ تم انہیں میں گھسے رہتے ہو, تمہیں ہو کیا گیا, تو کہتے ہیں ہم تو اس لیے ان سے تعلق رکھتے ہیں کہ کوئی برا وقت آئے تو ہمارا خیال رکھے. کیونکہ یہ عین وہ دور تھا کہ مسلمان ایک طرف ایک طاقت بن چکے تھے, مگر ابھی کفر کا زور ٹوٹا نہیں تھا. ابھی یہود بھی بحیثیت قوت ختم نہیں ہوئے تھے, اور معیشت انہی کے ہاتھ میں تھی. تو مسلمانوں میں جو منافقین تھے وہ یہود کے ساتھ بہت یارانے رکھتے تھے, اور انہیں اپنا دوست ہونے کا یقین دلائے رکھتے تھے. تو جب انصار ان سے سمجھاتے تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو صرف اس لیے ان سے دوستی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی برا وقت آ جائے ہم ہار ہور جائیں, تو ایسی صورت میں یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں. اللہ فرما رہے ہیں فعسا, تو امید ہے, اللہ ان یاتیا, لے آئے, بالفتح, فتح, او امرن, یا فیصلہ, من عنده, اپنی طرف سے, فیصبحوا, تو وہ ہو جائیں گے, الا, اوپر, ما اسروا, جو انہوں نے چھپا رکھا ہے, فی انفسہم, اپنے دلوں میں, نادمین, نادم. یقیناً ایسا ہوگا کہ جب اللہ تم لوگوں کو فتح دے گا یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ لے آئے گا تمہارے پاس, اور تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہو جائیں گے. کہ یہ جو سوچتے تھے نا کہ مسلمان ہار جائیں گے, مٹ جائیں گے, تب ہمارا کیا بنے گا, اس پر یہ نادم ہو جائیں گے. کب؟ جب اللہ تمہیں کامیابی دے گا یا کچھ اور فیصلہ کر دے گا. ایک ہوتا ہے فتح بالکل کلیئر, جیسے جب مکہ فتح ہوا تو بات واضح ہو گئی. ایک ہے
چھوٹی کامیابی ہے. جیسے یہود کو خیبر سے مار بگایا تو یہود بحیثیت قوت کے ختم ہو گئے. تو اللہ یہی فرما دیں کہ چاہے تم فائنل فتح دے دے اور چاہے تم لوگوں کو کوئی وقتی کامیابی دے دے, جب یہ تمہیں کامیاب پائیں گے تو کیا کریں گے؟ نادم ہوں گے اپنے دلوں کے حال پر. تب انہیں پتا چلے گا کہ یہ غلط سوچ رہے تھے مسلمانوں کے بارے میں. وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے, أَهَؤُلَاءِ کیا ہیں یہ, الَّذِينَ وہ لوگ, اقسموا جنہوں نے قسمیں کھائیں, باللہ اللہ کی, جہدہ پکی, ایمانہم قسمیں, اور ایمان والے کہتے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں اٹھائی تھیں. یعنی ان لوگوں کی یہ منافقت اتنی واضح ہے کہ ایمان والے حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے پھرتے تھے اور آج یہ یہود پہ غیر مسلموں پہ صدقے واری جا رہے. ہمارے حکمرانوں کا یہی حال نہیں, صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, ساری مسلم ورلڈ میں مسلمان حکمرانوں کا یہی حال ہے, اکثریت کا. ان کے اوپر بچھے جا رہے, صدقے ہوئے جا رہے. اور حالانکہ جب حلف اٹھاتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, تو کیا حلف لیتے ہیں؟ ہم اپنی ملک کے وفادار رہیں. تو یہ پھر منافقت کا مرض ہے جو دلوں کو لگ گیا. انہم بے شک وہ لمعکم انہی تمہارے ساتھ ہیں, البتہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. لا لام تاکید ہے, معکم تمہارے ساتھ ہے. بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ. اب اللہ فرما دے کہ جس وقت فتح ہوگی, کامیابی ہوگی, یہ نادم ہوں گے تو مسلمان انہیں جتا سکیں گے, کہیں گے کہ تم لوگ تو قسمیں کھا کھا کر ان کے ساتھ ہونے کے دعوے کرتے تھے نا, کہاں کیا تمہارا وہ ساتھ؟ کہ انہیں منافق ہے نا, نہ ان کے ساتھ ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ, وہ صرف اپنے ساتھ ہیں, لہٰذا چڑھتے سورج کے پجاری. حبیطت ضائع ہو گئے, اعمالہم ان کے اعمال, فاصبحوا اور وہ ہو گئے, خاسرین خسارہ پانے والے. ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے, یہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گئے. کن کے؟ منافقین کے. کیونکہ اعمال تو کیے, نمازیں بھی پڑھی, صدقے بھی کیے, زکاتیں بھی دیں, سب ضائع ہو گئے اور یہ خسارہ پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, من جو کوئی یرتدا پھر جائے, منکم تم میں سے, عن دینہ اپنے دین سے, فسوف تو ان قریب, یات اللہ لے آئے گا اللہ, بقوم ایک گروہ, ایک قوم, یحبہم وہ محبت کرے گا ان سے, ویحبونہ اور وہ محبت کریں گے اس سے. اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے, ان قریب اللہ تمہاری بجائے ایک دوسری قوم لے آئے گا. اللہ اس قوم کے لوگوں سے محبت کرے گا اور اس قوم کے لوگ اللہ سے محبت کریں گے. یعنی اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں, تم چنے گئے ہو تو یہ اعزاز ہے تمہارے لیے. اگر تم ہمت ہار جاؤ گے تو اللہ نئے لوگ کھڑے کر دے گا. کھڑے کیے اللہ نے. جب عربوں کی ہمت کم ہو گئی تو خلافت مختلف قوموں کے درمیان رہی. اب جب اوور آل مسلمانوں کی ہمت ختم ہو گئی تو یورپ کا نیا خون مسلمان ہوگا, پھر سے کام ہوگا, پھر سے لوگ کھڑے ہوں گے. ہر عہد میں جب ایک گروہ ہمت ہار جاتا ہے تو نیا خون آتا ہے اور وہ نیا خون ملے گا, کام پھر ہوگا, کیونکہ اللہ کا کام رک نہیں سکتا. یہاں بنیادی میسج صرف یہ ہے کہ دین تمہارا محتاج نہیں ہے, تم اپنی سرفرازی کے لیے دین کے محتاج ہو. اگر تم کام نہیں کرو گے, کام تو ہونا ہے, کسی اور کو رکھ لیا جائے گا, کوئی اور ملازمت پہ کھڑا کر دیا جائے گا, کوئی اور نائب بنا دیا جائے گا. اذلتن زیادہ متواضع, زیادہ نرم ہوں گے, علی المؤمنین مومنوں پر. یہ لوگ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے. کیا مطلب ہے مومنوں پر نرم ہونے سے؟ اپنی قوت کو مومنوں کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. جیسے عمر تھے, ابو بکر تھے, علی تھے, عثمان تھے رضی اللہ عنہ, سارے صحابہ تھے. مومنوں پر نرم ہوں گے, اپنی قوت کا, اپنے اختیار کا استعمال مومنوں کے خلاف نہیں کریں گے, محبت کریں گے, مومنوں سے درگزر کے ساتھ کام لیں گے. عزتاً علی الکافرین اور کافروں کے مقابلے میں بڑے مضبوط ہوں گے. اس سے مراد یہ نہیں کہ کافروں کو گزرتے گزرتے تھپڑ مار کے گزریں گے, مضبوط ہوں گے. کافروں کی چالوں سے, ان کے حربوں سے, ان کے طریقوں سے اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. اٹل ہوں گے اپنے طریقوں پر, اپنے دین پر, اپنے کام پر, ہمت نہیں ہاریں گے. دین کا کام کرنے میں اپنی جگہ پر مضبوط کھڑے رہیں گے.
کسی حالت میں اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے. یہ صفت ہے مومن کی. مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت. یعنی سخت سے مراد یہ نہیں کہ غضبناک، سخت بمانے ان کے مقابلے میں مضبوط، عزم سے بھرپور. اقبال کہتے ہیں نا، گر خلقہ یاراں ہو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اپنی جگہ پر ڈٹ جانے والا ہے. اور جب مومن کی بات ہو تو حق پر ہوتے ہوئے جھک جاتا، صلح کر لیتا. کس لیے؟ رشتے نبھانے کے لیے. کیونکہ مومن بہن بھائی سے ناراض رہنے کی اجازت نہیں ہے نا. جو 3 دن 3 رات نہ چاکی رکھے رہا اور گفتگو بند کیے رکھی اور دونوں میں سے کوئی مر گیا تو پھر مغفرت نہیں ہوگی. اور مزید یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ رات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے. اللہ سب کے حق میں فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، لیکن جو 2 مومن آپس میں لڑے ہوں ان کا فیصلہ پینڈنگ کر دیا جاتا ہے. انہیں چھوڑ دو، جب تک یہ اپنا معاملہ کلیئر نہیں کر دیتے ان کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو اسی لیے مومن کے معاملے میں کیا رویہ ہوتا ہے ایمان والوں کا؟ جھکے ہوئے، حق پر ہو کر بھی صلح کر لینے والے، غلطیوں کو معاف کر دینے والے، سراپا کرم، نوازنے والے، مہربان، عفو کرنے والے. اور جہاں معاملہ کفر اور اسلام کا آتا ہے، غیر مسلموں کی سازشوں کا آتا ہے، وہاں وہ پہاڑ کی طرح اٹل ہوتے ہیں. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. مومن ایسے ہی ہوتے. اسی لیے جب آپ مومنوں کے قصے پڑھتے ہیں نا تو کہانیاں لگتی ہیں، لیجنڈ لگتے ہیں. حالانکہ مومن ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صفتیں پیدا نہیں کریں گے تو اللہ کہتے ہیں میں دوسرے لے آؤں گا جن میں یہ صفتیں ہوں گی. یا تو صفتیں پیدا کر لو یا پھر موصولی کے لیے تیار ہو جاؤ. یجاہدون، وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہاں بھی یجاہدون سے مراد مجاہد ہے، مجاہدہ ہے. یعنی کہ جو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا نا کہ مجاہدہ میں مقابلے کا فہم پایا جاتا ہے، معنی پایا جاتا ہے. صرف جد و جہد مجاہدے کو بیان نہیں کر سکتی. ریاضت، مجاہدہ، اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے ہر رکاوٹ سے ٹکرانا، یہ ہے مجاہدہ. تو یہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کریں گے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. مجاہدہ کرتے ہوئے کسی کی بات نہیں سنیں گے. مجاہدہ کیا ہے؟ ہر طرح کی سٹرگل کرنا، اسٹرائیو اگینسٹ دا ڈیفیکلٹیز جو بھی اسلام کی راہ میں ہیں. معاشی ہو سکتی ہیں، معاشرتی ہو سکتی ہیں، سیاسی ہو سکتی ہیں، قانونی ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کے خلاف بھرپور جد و جہد کریں، مقابلہ کریں اور حق پر قائم رہیں. اور پھر کسی مذاق اڑانے والے کی بات کو اہمیت نہ دیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر توجہ نہیں دیں گے، کسی کی بات پر، کسی کے ٹھٹے پر ملول نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ جو اتنے جلدی گھبرا جاتے ہیں نا، میں نے ابایا پہنا، فلاں ہنسا، او ہو میں تو مرنے لگی ہوں، اور میں قرآن کے کلاس کے لیے آنے لگی تو میری گھر والوں نے یہ کہا یا وہ کہا تو بس میں تو اب دنیا ہی چھوڑ دوں گی. تو یہ سب بیکار باتیں ہیں. جب آپ دین کے راستے پر چلیں گے ملامت تو ہوگی، اور مومن ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. اس کی سب سے بڑی مثال کون ہے؟ کیسے؟ جی کچھ اور؟ جن نے
جن نے چھوڑ دی ہے، خدا نے نہیں. خدا کا تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کلام ہے. وہ کہنے لگی کہ محمد لگتا ہے تمہارا جن تمہیں چھوڑ گیا. محدود بات آپ صحیح کر رہے ہیں مگر اینگل درست نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام شروع کیا تو آپ کو شدید طنز و مزاح کا نشانہ بنایا گیا نا. قرآن میں اللہ نے باقاعدہ بیان کیا. آپ اپنے گھر سے اترتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، لوگ وہ آ گئے، کھپتیاں کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. آپ کو پتہ ہے ابو لہب کی سرکردگی میں 25 افراد کی ایک ٹیم بنائی گئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ ہر وقت ایک نہ ایک بندہ آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا. تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسج دینے کے لیے جاتے تھے ایک نہ ایک وقت آپ کے پیچھے رہتا، اور جب آپ بات ختم کرتے یا بات کرتے ہوئے بھی مذاق اڑاتے، ٹھٹھا اڑاتے، ہنسی اڑاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب برداشت کرتے تھے اور ان باتوں سے گھبرا کر دین کا کام بند نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو کسی ملامت سے پریشان نہیں ہوتا مومن، کیونکہ وہ جانتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے میں صحیح. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. کیا ہے اللہ کا فضل؟ خدمت لینا. بہت ساری چیزیں فضل ہیں، مال بھی فضل ہے، صحت بھی فضل ہے، علم بھی فضل ہے، مگر سب سے بڑا اور حقیقی فضل کیا ہے؟ دین کی خدمت لینا. پیغمبروں کے بعد یہ فضل جو ہے صرف مومنین کے ہاتھ میں آیا نا، مومنین کو ملا. یعنی ایک تو انبیاء ہیں، پیغمبر ہیں جو چنے گئے اس کام کے لیے، اور اس کے بعد امت مسلمہ میں سے جو لوگ چنے گئے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو اسی لیے اب یہ کام ہمارے ذمہ ہے. اوورآل یہ امت فضل کر دی گئی، اس امت کو اس فضل کے لیے چن لیا گیا، اور اب اس میں سے دیکھیں کون کون اپنا حصہ بٹاتا ہے. سب کے لیے میدان کھلا ہے، جو چاہے آئے اور پا لے، کسی کو منع نہیں کیا گیا. تو بہترین لوگ وہ ہیں، خیر الامہ وہ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے کسی پیمانے پر کر رہے ہو، کتنا بھی کر رہے ہو. تو اس کو حقیر نہیں جاننا، یہ نہیں سوچنا کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو مسئلہ ہوتا ہے. اور کام کرنے کے لیے یاد رکھے، کام تھوڑا ہو بے شک مگر مستقل ہو تو پھر فائدہ دے. بڑے بڑے خواب بغیر مشقت کے پورے نہیں ہوتے، قربانی دیے بغیر پورے نہیں ہوتے. تو اگر یہ فضل عظیم چاہیے تو کچھ تو قربان کرنا پڑے گا. کوئی خاندان کے ایونٹ چھوڑنے پڑیں گے، کوئی خواہشات چھوڑنی پڑیں گی. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یعنی اللہ کے فضل میں کمی نہیں ہے، وہ وسیع فضل والا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ کون فضل کا مستحق ہے اور کون مستحق ہی نہیں. لہذا وہ اپنے فیصلے اپنے علم عظیم کے مطابق کرتا ہے. فضل میں کمی نہیں ہے، مانگنے والا لائق ہے یا نہیں یہ دیکھا جاتا ہے. پھر جو لائق ہوتا ہے اس سے ملتا ہے، نالائقوں کو روک دیا جاتا ہے. انما بلا شک و شبہ ولیکم تمہارا سرپرست ہے اللہ، اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، والذین آمنوا اور ایمان والے. سرپرست اور ولی کون ہے تمہارے؟ اللہ، اللہ کا رسول اور ایمان والے. کون ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور رکوع کرنے والے ہیں. ایک اس سے معنی جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اور دوسرا معنی جھک جانے والے، کہ اللہ کے فرما بردار ہیں یا پھر جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی مومنوں میں سے وہ مومن جو وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں، وہ ہیں تمہارے اصل ساتھی. اور جن میں یہ صفتیں جتنی کم ہوتی جائیں وہ اتنا ہی پھر دور ہوتے جائیں گے مومنوں سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے رابطہ ختم کر دیں یا ہم کسی کو منافق سمجھ کر اسے چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں پر اعتماد کم کرو، ان سے راز شیئر نہ کرو. ٹھیک ہے، فیصلے. اب دیکھیں آپ کے 2-3 دوست ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی مسئلہ، گھر کا ہی مسئلہ ہے، بیوی سے جھگڑا ہو گیا یا شوہر سے جھگڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے، یا بچہ کوئی ضد کر رہا ہے، مانی جائے نہ مانی جائے، فیصلہ لینا ہے.
مشورہ لینا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. تو ایک دوست ہے جو دنیا میں ڈوبا ہوا سر تپا اور لہو لعب میں پڑا ہوا ہے, یعنی کہ جوا کھیلتا ہے یا شراب پیتا ہے. ایک دوست ہے شریف آدمی ہے, برائی کوئی نہیں ہے مگر دین پر عمل بھی کوئی نہیں. اور ایک دوست دیندار ہے, سمجھدار بھی ہے, دیندار بھی ہے, متقی ہے. تو پھر آپ کو فیصلہ لینے کے لیے کس کے پاس جانا چاہیے؟ متقی کے پاس. بہتر بندہ وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے اور جو قرآن کے علم میں بہتر ہے. تو ان سے پھر مشورہ لیں, ٹھیک ہے, ان کو اپنا ولی بنائیں. ولی کون ہوتا ہے؟ سرپرست, جو آپ کا رازدار ہو, جس سے آپ مشورہ مانگتے ہو, جس سے آپ ڈسکس کرتے ہو, جس سے آپ بات کرتے ہو. تو ان کا انتخاب پھر آپ دین کی بنیاد پر کریں. باقی تعلقات سب کے ساتھ اچھے رکھنے, سب کے کام آنا ہے, سب کے ساتھ ملنا ہے, محبت رکھنی ہے, لیکن خیر خواہی بھی کرنی ہے. اپنے معاملات میں انوالو اس کو کریں جو متقی ہو, جو دیندار ہو, علم والا, ٹھیک ہے. اور تقوی علم کے بغیر نہیں آتا, یہ بھی یاد رکھیے. قرآن کا علم, اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول رکھا کہ امامت وہ کرائے گا جسے قرآن زیادہ آتا ہو. اسی طرح امیر وہ بنایا جائے گا. پوچھا گیا کہ جب ہم امیر بنائیں تو کس کو بنائیں, تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو. لہٰذا ایک گروہ جو آیا قبیلے کا کسی کا, تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہے مہینہ 1.5 مہینہ, علم لیتے رہے. تو سارے سینئر لوگوں کو چھوڑ کر ان میں سب سے ینگیسٹ بندے تھے, ان کے سب سے ایک نوجوان لڑکا تھا, اس کو آپ نے ان کا امیر بھی بنایا معاملات میں, اور کہا کہ واپسی پر یہ علاقے کے امام بھی ہوں گے. تو ایک دو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے بزرگوں کو چھوڑ کر بچے کو بنا دیا. آپ نے کہا امامت کا انتخاب عمر سے نہیں قرآن کے علم سے ہوگا. جس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ امام بنایا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ دین پر عمل نہیں کرتے یا دین سے دور ہیں تو ہم ان کو فتوے لگانے شروع کر دیں کہ تو منافق ہے, تو کافر ہے. یہ تو نیگیٹو کام ہے. تو ابن انشا کہتے ہیں نا, ایک دائرہ اس کو کہتے ہیں جو گول ہوتا ہے. ایک دائرہ اسلام کا بھی ہوا کرتا تھا, پہلے لوگ شامل کیے جاتے تھے, اب خارج کیے جاتے ہیں. تو ہم بھی خارج کرنے کی مہم پر نہیں بھیج دیے گئے. قرآن کا یہ مفہوم نہیں ہے. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے معاملوں کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. ہم اپنے معاملوں کو بہتر اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ رب کریم کے فضل سے جب کسی آزمائش میں پڑے تو اپنے سرپرست کے طور پر, مشورہ دینے والے کے طور پر ایسے بندے کو منتخب کریں جو زیادہ متقی ہو. باقی نارمل حالات میں ہم نے سب کے ساتھ چلنا, ٹھیک ہے. ومن, اور جو کوئی یتولا دوستی کرے گا اللہ سے, و رسولہ رسول سے, اس کے والذین آمنوا ایمان والوں سے. اب دیکھیں دوستی کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارے. دوست ہم نے بنانا ہے, ہم جس کو چنیں گے. انسان اپنے لیے دوست خود چنتا ہے. یا تم غیر مسلموں کو سرپرست بنا لو, تمہاری مرضی, اور یا پھر تم سرپرست بنا لو اللہ کو, اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو. اب کیسے پتا چلے گا سرپرستی کا؟ رہن سہن سے. جب زندگی کا فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو پلٹ کر دیکھتے ہو جس کی طرف, وہی ہے سرپرست. کپڑے بنانے ہیں, عید آ رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اگر اٹھا کر فیشن میگزین, اور انہی کے جیسے آپ کپڑے بنواتے ہیں, ڈیزائن کرواتے ہیں, انہی جیسے بال کٹواتے ہیں, انہی جیسے فیشن کرتے ہیں, تو پھر آپ کے سرپرست بھی ہوں. یہ بات نہیں کہ آپ کلر نہیں لے سکتے یا آپ کوئی جو ہے وہ پھول کام جو ہوا تھا اس کا ڈیزائن نہیں لے سکتے. کیا آپ اس کو بناتے وقت سطر کا خیال رکھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ ساتر بھی ہے کہ نہیں, یہ اسلام کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے کہ نہیں. گھر سے باہر نکلتے وقت ایسا حلیہ بناتے ہیں, کن جیسی زندگی کی آرزو کرتے ہیں, کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, انہی کے ساتھ محبت ہے, وہی آپ کے ولی ہے, وہی سرپرست. تو جن کا خیال آتا ہے, جن کی یاد آتی ہے, وہی اپنے ہوتے ہیں. خوشی میں اور مصیبت میں کون یاد آتا ہے؟ اپنے یاد آتے ہیں. تو آپ کو بھی مصیبت میں کون یاد آئے گا؟ جس کے ساتھ آپ کا دلی تعلق ہے. خوشی میں کون یاد آئے گا؟ جس کے ساتھ آپ کا دلی تعلق. تو اگر دلی تعلق ان کے ساتھ بنا رکھا ہے تو یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے اور خوفناک اطلاع بھی, تنبیہ, وارننگ بھی. جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. اور یہ حدیث سنانے کے بعد انس بن مالک کہا کرتے تھے
مجھے یقین ہے کہ میں ابو بکر اور عمر کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، حالانکہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں، مگر مجھے ان سے محبت ہے۔ صحابہ نے اصل میں سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں مگر ہمارے عمل بہت کم ہیں، تو پھر ہم جنت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں جو دوستی کرے۔ اب یہاں پر بنیادی بات کیا آئی؟ دوستی کرنا، سرپرستی حاصل کرنا میرے اپنے اختیار کی بات ہے۔